پڑوس کی مسجد میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی جس وقت وہ ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر اپنے آنگن میں داخل ہوئی۔ سامنے امرود کی ایک ٹہنی سے سائیکل رکشہ کے پرانے ٹیوب اور ٹائر لٹکے نظر آئے۔ باورچی خانے کے آگے 3-4 بچے کھیل رہے تھے۔ ایک عورت نے کھپریل میں سے آواز دی، کون ہے؟ اسباب ڈیوڑی میں رکھ کر وہ جمیلن جمیلن پکارتی اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ جلدی میں دہلیز سے ٹھوکر لگی، انگوٹھے میں چوٹ آ گئی۔ اندر اسٹول پر رکھی لالٹین اندھی اندھی چل رہی تھی۔ جمیلن، خالہ، ہم آ گئے۔ بے حد بوڑھی سوکھی لقات ہرمزی خالہ میلے کچیلے بستر پر سے دھوئیں کی پتلی لکیر کی طرح اٹھی۔ ان کے برابر بچھا جمیلن کا پلنگ خالی پڑا تھا۔ اس کی بیساکھی کمرے کے ایک کونے میں رکھی تھی۔ رشک قمر کا دل دھک سے رہ گیا۔ خالہ تسلیم، وہ پلنگ کی پٹی پر بیٹھ کر خالہ سے لپٹ گئی۔ وہ پھسر پھسر رونے لگی۔ خالہ، جمیلن کہاں ہے؟ عورت باورچی خانے سے نکلی، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر رشک قمر کا اسباب ڈیوڑی سے اٹھایا اور اسے لا کر برآمدے میں چن دیا۔ خود میلی اوڑھنی سے پسینہ پوچھتی دہلیز میں آ کھڑی ہوئی اور گھر کی نووارد مالکن کو دیکھنے لگی۔ خالہ، جمیلن؟ رشک قمر نے دہل کر دہرایا۔ اللہ کے گھر گئی، زٹرن خالہ نے روتے روتے جواب دیا۔ اس کے دونوں پاؤں بیکار ہو گئے تھے۔ مولا نے اس کی مشکل آسان کی۔ جمیلن بٹیا تو بالکل ہل جل نہیں سکتی تھیں۔ یہ ڈاکٹر بلا کر لائے۔ وہ بولا سارے بدن کو یہ ہو گیا ہے، گٹھیا ہو گئی ہے، جوڑ جوڑ جکڑ گیا ہے۔ دروازے میں کھڑی عورت نے کہا۔ رشک قمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آخر وقت تک اس نے تمہارا انتظار کیا۔ اسے تو مرے بھی اب 1 سال ہو جائے گا، خالہ بولی۔ رشک قمر گم سم باری باری ان دونوں کی صورتیں دیکھا کی۔ ایک آنسو آنکھ سے نہ ٹپکا۔ اس نے جذبات سے آری سپاٹ آواز میں پوچھا، خالہ، تم نے ہمیں اطلاع بھی نہ بھیجی؟ بیماری کی اطلاع تو بطول کا دیور مسقط جا رہا تھا، اس کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ وہ بھی وہاں پہنچ کر لاپتہ ہو گیا۔ ہمارا کون سگا ولایت میں بیٹھا ہے جس کے ذریعے خط و کتابت کرتے؟ رشک قمر سر جھکائے جمیلن کے خالی کھرے پلنگ کو تکتی رہی۔ تعجب کی بات ہے جمیلن کی موت کی خبر پر میری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرا۔ کیا ماہ پارہ کی وفات نہیں، قتل پر آنسو کا سارا اسٹاک ختم ہو گیا؟ میں روئی نہیں تو جیوں گی کیسے؟ اچانک اسے جمن خالو یاد آئے۔ شاید ابھی نماز پڑھ کر مسجد سے نہیں لوٹے۔ خالہ، خالو کیسے ہیں؟ کون؟ تمہارے خالو؟ ان کو مرے 5 سال ہو گئے۔ جمیلن مرحومہ نے تمہیں مفصل خط میں اطلاع دی تھی۔ مجھے کوئی خط نہیں ملا خالہ، کہیں سے کوئی خط نہیں آیا میرے نام۔ ہرمزی خالہ، جمن خالو، رشک قمر لکھنوی، جمیلن نسا بیگم عرف کماری جلبالہ لہری، ماہ پارہ خانم، ہم سب ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے تھے۔ دلدل میں پھنسا آدمی باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، روتا نہیں۔ اسے رونے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ دلدل سے نکلنے کی کوشش میں جٹا رہتا ہے۔ جمن خالو، جمیل النساء، ماہ پارہ خانم تینوں دلدل میں دھس گئے۔ اس نے اپنی خشک آنکھوں پر انگلیاں پھیری۔ جمیلن کب کیسے مری خالہ؟ آدمی کیسے مرتا ہے بٹیا؟ بس مر جاتا ہے۔ جمیلن نے رات کے وقت دم توڑ دیا۔ تاریخ اور مہینہ ہمیں یاد نہیں۔ بھری برسات تھی، گھر میں کفن دفن کے لیے 1 پیسہ نہیں تھا۔ بفاتی کہیں سے 20 روپے قرض لائے، کہنے لگے محلے والوں سے چندہ کر لوں۔ بفاتی کون؟ حفیظن کے میاں، رکشہ چلاتے ہیں۔ جمیلن نے کرایہ دار رکھ لیا تھا۔ جب سے وہ پلنگ سے لگی گانے کے لیے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ورما صاحب اور صدف آرا امداد کرتے رہتے تھے۔ ورما شادی کر کے لکھنؤ سے اڑن چھو ہوئے، صدف کسی گورے کے ساتھ ولایت چلی گئیں۔ بفاتی نے کہا مسجد میں جا کر چندہ جمع کریں۔ ہمارا دل نہ مانا، آنکھ پہ ٹھیکری رکھ کر انہیں آغا فرہاد کے یہاں بھجوایا۔ بارش کہے آج برس کے پھر نہ برسوں گی۔ فرہاد میاں خود بیمار پڑے تھے، انہوں نے اپنے منشی کے ہاتھ پیسے بھجوائے۔ سب کفن دفن کا انتظام اس نے کیا۔ مسلادھار بارش میں لے جا کر غریب کی مٹی عزیز کی۔ اب گزر کیسے ہوتی ہے؟ جمیلن مرحومہ پڑے پڑے چکن کاٹ کر 20 روپے مہینہ پیدا کر لیتی تھیں۔ 15 روپے مہینہ بفاتی کرایہ دیتے تھے۔ اب جمیلن کے مرنے کے بعد کرائے کے بجائے ہمیں 2 وقت دال بھات کھلا دیتے ہیں۔ رکشہ کھینچتے کھینچتے ٹی بی ہو گئی ہے، پھر بھی ان کی پوری نہیں پڑتی۔ 4 بچے، 2 میاں بیوی۔
اب بیچارے ہمیں بھی سال بھر سے کھلا رہے ہیں۔ شکر ہے تم یہ مکان خرید گئی تھیں، ورنہ اس کا کرایہ کہاں سے ادا ہوتا۔ دفتن ان کو ماہ پارہ یاد آ گئی۔ پوچھا، اے قمرن، بٹیا کہاں ہے؟ وہ ساتھ نہیں آئیں؟ ماہ پارہ کی کراچی میں شادی کر دی ہے خالہ، بہت اچھا لڑکا مل گیا، نیک، شریف، تعلیم یافتہ، اچھی تنخواہ پاتا ہے۔ رشک قمر نے کرخت آواز میں جواب دیا۔ شکر ہے مولا تیرا، شکر ہے الہی تیرا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ پلنگ سے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جب ماہ پارہ پیدا ہوئی تھی تب سے 14 رکعت نماز مان رکھی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، تو اب کہاں چلیں؟ وضو کرنے۔ خالہ لیٹ جاؤ، کل پڑھ لینا۔ اس نے ہرمزی بیگم کو پھر بستر پر لٹا دیا۔ وہ افور مسرت سے دوبارہ اٹھ بیٹھی۔ رشک قمر نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا، تم کہہ رہی تھی آغا فرہاد بیمار پڑے ہیں؟ ارے انہیں کوئی جان لیوا مرض لگ گیا ہے، بڑے داماد کے پاس علاج کے لیے ولایت گئے ہیں۔ بڑا داماد وہاں ڈاکٹر ہے، بیوی اور منجلی بیٹی داماد بھی ساتھ گئے ہیں۔ چلتے وقت 200 روپے بھجوا گئے تھے اور تمہارے نام ایک بڑا لفافہ تھا، ابھی دیتے ہیں، ذرا لالٹین اٹھانا۔ ہرمزی خالہ نے پھر اٹھنا چاہا۔ خالہ مجھے بتاؤ، میں ڈھونڈ لوں گی۔ وہ سا بکسا کھینچنا۔ قمرن نے جمیلن کی چارپائی کے نیچے سے سرخ ٹین کا پھولدار پرانا بکس کھینچ کر باہر نکالا۔ اس میں جمیلن کے کپڑے رکھے تھے۔ وہ آغا فرہاد کا لفافہ ڈھونڈنے کے لیے کپڑے نکال کر فرش پر رکھ دی گئی۔ ٹرنک کی تہہ میں پرانا اخبار بچھا تھا۔ اس کے نیچے سے گلابی پلاسٹک کے 2 کلپ نکلے جو اس نے مدتیں گزری پیر ہنڈے شاہ کے عرس میں 4 آنے میں اپنے اور جمیلن کے لیے خریدے تھے۔ ان کو کچھ دیر تک تکتی رہی۔ خالہ کی آواز پر چونک اٹھی۔ اب وہ کہہ رہی تھیں، آفتاب بھی غائب ہو گیا، ممبئی بھاگ گیا۔ رشک قمر پھر آغا فرہاد کا لفافہ تلاش کرنے میں مصروف ہوئی۔ وہ جمیلن کے ایک ادبنے سویٹر کے نیچے رکھا ملا، بہت بھاری تھا۔ قمرن کی دل میں روشنی سی پیدا ہوئی، شاید نوٹوں کی گڈی بھجوا گئے ہوں۔ جلدی سے جمیلن کی کھاٹ پر آ بیٹھی، اسٹول کھینچ کر قریب رکھا، لالٹین کی بتی اونچی کی، لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ ایک موراکو لیدر کی نفیس بیاز برآمد ہوئی اور ایک خط۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ رشک قمر، ہم جمیل النساء مرحومہ کی تعزیت تم سے کن الفاظ میں کریں؟ ہمیں تمہارا کراچی کا پتہ معلوم نہیں، ورنہ وہاں خط بھیجتے، چاہے تم جواب نہ دیتی۔ 25 سال گزر گئے لیکن ہم تمہیں بھولے نہیں۔ جو تمہاری ہماری قسمتوں میں لکھا تھا سو پورا ہوا۔ تمہیں لکھنؤ سے گئے بھی 5-6 برس ہونے آئے۔ تمہارے جانے کے بعد ہم نے جمیل النساء کو کئی بار مالی امداد کرنا چاہی، انہوں نے ہمیشہ روپے واپس کر دیے۔ اس قدر کی غیور لڑکی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ ساری عمر زندگی سے لڑتی رہی، پھر موت سے لڑا گئی، آخر میں دونوں سے ہار گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے دوسری دنیا ہی میں آرام اور چین نصیب کرے۔ رشک قمر، پچھلے چند برسوں میں تم ہمیں بے طرح یاد آئیں۔ اب ہم بھی بڈھے ہو چلے، بیوی اپنے میکے اور سسرال کی سیاست میں مشغول رہتی ہیں، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ اللہ نے ہمیں گھر بار، اولاد، دولت، آسائش سب کچھ دیا، دل کا چین نہ دیا۔ ہم نے تمہارے لیے بہت سی غزلیں کہیں، سب ایک بیاز میں لکھتے گئے، اس امید پر کہ شاید یہ کبھی تمہارے ہاتھ میں پہنچ جائے، شاید تم کبھی لکھنؤ لوٹ آؤ۔ پبلک کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، اگر تم واپس آؤ اور مشاعروں میں مدعو کیا جائے۔ اب ہماری سوسائٹی بھی کافی وسیع النظر ہو چکی ہے، تو یہ غزلیں تمہارے کام آئیں گی۔ اور کیا لکھیں رشک قمر؟ ڈاکٹروں نے سرطان کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اب ہم اپنے داماد کے پاس بغرض علاج لندن جا رہے ہیں۔ اب کیا اچھے ہوں گے اور کیا زندہ واپس آئیں گے۔ رشک قمر، اب خدا حافظ، اگر ممکن ہو ہمیں معاف کر دینا، تمہارا آغا فرہاد۔ ممبئی والے خان صاحب کی دی ہوئی رقم میں سے اب صرف 10 روپے باقی تھے۔ رشک قمر صبح کو پرانی عادت کے مطابق ڈاکیے کے انتظار میں ڈیوڑی پر جا کھڑی ہوئی۔ چند منٹ بعد اچانک خیال آیا، میں بھی کتنی بڑی الو کی پٹھی ہوں، 18-19 برس لندن کے خط کا انتظار کیا، اب تو سب طرف سے ہمیشہ کے لیے چھٹی۔ وہ آنگن میں واپس آئی۔ بفاتی کی بیوی حفیظن باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ بفاتی صبح صبح کاڑھا چائے اور ایک سخت لکڑ توڑ پاؤ کا ناشتہ کر کے رکشہ لے کر باہر جا چکے تھے۔ بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ خالہ اندر پلنگ پر پڑی کھانس رہی تھیں۔ رشک قمر کھپریل میں آ بیٹھی اور سوچنے لگی، اب کیا کروں؟
آغا فرہاد کی بیاز یاد آئی، اندر سے اسے نکال کر لائی۔ ورق پلٹے، ہر غزل کے مقطع میں قمر تخلص موجود تھا۔ اس نے بیاز بند کی، تب ایک بڑا سا آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر کتاب کے انابی جلد پر ٹپ سے گرا۔ وہ کچھ دیر تک سوچا کی، پھر اٹھ کر کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ بفاتی دوپہر کو کھانا کھانے ہانپتے کانپتے گھر لوٹے۔ رشک قمر نے کھانے کے بعد ان سے پوچھا، بفاتی ہمیں ذرا منصور نگر تک لے جاؤ گے؟ ضرور بیٹیا، چلیے۔ وہ باہر آ کر رکشے میں بیٹھی۔ وکٹوریہ اسٹریٹ، فرنگی محل، چوک، اکبری دروازہ، غلام حسین کا پل۔ محرم آنے والا ہے، سنا ہے اس سال بھی شیعہ سنی سرپٹ اول ہوگا۔ بفاتی نے رکشہ چلاتے چلاتے اظہار خیال کیا۔ اب بھی برابر ہوتا ہے؟ ہر سال، اور بہت زوروں میں۔ ابھی 3-4 برس ادھر کی بات ہے بیٹیا۔ ایران سے کچھ لوگ آئے تھے اپنے ٹیلی ویژن کے لیے لکھنؤ کے محرم کی پکچر بنانے۔ یہاں پہنچے، یہاں ہو رہی تھی زبردست جنگ شیعہ سنی کی، الٹے پاؤں واپس گئے۔ منصور نگر پہنچ کر وہ ایک پرانے مکان کے سامنے اتری، بیٹھک کے دروازے پر پہنچی۔ اندر ورما صاحب اور آغا فرہاد کے ایک متمول شاعر دوست اپنے حوالی موالیوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اوہو بی رشک قمر، آپ کب تشریف لائیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ مزید چائے اور ناشتہ منگوایا گیا۔ رشک قمر نے ریل سے اترنے کے بعد سے اس وقت تک پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا تھا۔ دل چاہ رہا تھا سامنے رکھی ساری نعمتیں چٹ کر جائے۔ بڑی ہمت سے ہاتھ روکا، باتوں باتوں میں پوچھا، آج کل مشاعرے کہاں کہاں ہو رہے ہیں؟ ایک تو پرسوں شام ہی کو ہے، اتوار کے روز قیصر باغ کی بارادری میں۔ آپ آئیں گی؟ آپ بلائیں گے تو ضرور آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ اب ہم تو اس کی انتظامیہ کمیٹی سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بھائی صاحب اس کے سیکریٹری سے کہہ دیں گے۔ ارے میاں طاہر میاں تولیہ منہ سے پوچھتے اندر سے نکلے۔ جھک کر رشک قمر کو تسلیمات عرض کی۔ طاہر میاں، بی رشک قمر صاحب کو اپنے مشاعرے میں بلوا لو۔ تم تو بچے تھے، ہمیں ان کا پڑھنے کا انداز اور آواز اب تک یاد ہے۔ بہت خوب بھائی جان، ہم انتظام کر دیں گے۔ کس وقت شروع ہوگا مشاعرہ؟ رشک قمر نے دریافت کیا۔ 8 بجے۔ آپ فکر نہ کیجیے، ہم آدمی بھیج کر آپ کو بلوا لیں گے، اپنی کار بھیج دیں گے۔ مکان کا پتہ بتلا دیجیے، طاہر میاں نے فرمایا۔ اتوار کی صبح سویرے سے اس نے مشاعرے کی تیاریاں شروع کی۔ ٹرنک کھول کر ساریاں دھوپ میں ڈالی، بلاؤز پر استری کی، بال سیاہ رنگے۔ سہ پہر کو آغا فرہاد کی بیاز نکال کر دو تین غزلیں منتخب کیں۔ ان کے ترنم کی دھنیں بٹھاتی رہی۔ حفیظن سے کہا کھانا 7 بجے تک تیار کر دے۔ رشک قمر نے کافی عرصہ قبل مکان میں بجلی منگوا لی تھی، جو اس کے جانے کے بعد بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے کاٹ دی گئی تھی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اس نے آنگن میں بیٹھ کر میک اپ کیا، کراچی میں خریدی ہوئی امریکن نائلون کی ایک پھولدار نیلی ساری باندھی، جلدی جلدی کھانا کھایا اور طاہر میاں کی کار کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ 8 بجے، 8:30، 9، 10، 11، 11:30۔ اسے مشاعرے میں لے جانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ صبح سویرے اٹھ کر اس نے بفاتی کو آواز دی۔ وہ برآمدے میں بیٹھے رکشہ کے ٹائر میں ہوا بھر رہے تھے۔ بفاتی، اس نے ان کے قریب جا کر کہا، جمیل مرحومہ کس ٹھیکیدار کے لیے چکن کاٹتی تھی جانتے ہو؟ جی ہاں جانتے ہیں بیٹیا۔ وہ باہر آ کر ٹوٹے ہوئے موڈھے پر بیٹھ گئی۔ حفیظن نے چینٹ کے آرٹسٹک پیالے میں چائے پیش کی۔ اس نے چونک کر پوچھا، یہ کہاں سے آئی؟ صدف بٹیا چلتے وقت اپنے برتن دے گئی تھی، سب بک گئے، یہی پیالی باقی بچی ہے، حفیظن نے کہا۔ صدف بٹیا اور ان کا امریکن خاوند جاتے وقت پیسے بھی دے گئے تھے۔ وہ 1 مہینے کے اندر جمیل بٹیا اور خالہ کے علاج میں اڑ گئے۔ وفاتی سر اٹھا کر بولے۔ امریکہ جاتے وقت صدف آ رہا تو بینک میں ان کا کچھ روپیہ تھا، وہ جمیل بٹیا کے نام کرنے والی تھیں۔ بٹیا نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ یہ حماقت نہ کریں، کل کلاں انہیں لکھنؤ واپس آنا پڑا تو ضرورت ہوگی۔ وہ نہ مانی، مگر عین وقت پر گاؤں سے ان کے لٹ بند باپ بھائی آن پہنچے کہ اس روپے پر ہمارا حق ہے۔ صدف چلتے چلتے کہہ گئی تھیں کہ امریکہ سے روپیہ بھیج دیں گی، مگر جمیل بٹیا ہی نہ رہیں۔ حفیظن نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ رشک قمر اسی طرح دل کڑا کیے سنا کی۔ پھر بٹیا کی بیماری کی خبر سن کر آغا فرہاد نے اپنے آدمی کے ہاتھ پیسے بھجوائے۔
وہ انہوں نے لوٹا دیے۔ دوسری بار پھر ان کا سکتر پیسے لایا۔ آغا فرہاد کے ہاں اب سکتر بھی ہے؟ رشک قمر نے پوچھا۔ پورا عملہ ہے، وفاتی نے اپنی نئی نویلی سائیکل رکشہ کو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ لاکھوں کا کاروبار ہے شاہجہاں پور میں۔ غالیچے بنانے کا کارخانہ تو ان کا بہت برسوں سے چل رہا ہے۔ سیتا پور میں فارم لیا ہے، جائیداد کا کرایہ الگ آتا ہے۔ یہ بڑی جنگی کوٹھی بنوائی ہے، مگر خدا کی شان، اتنی دولت اور نام چلانے کے لیے لڑکا ایک نہیں، سب کچھ دامادوں کو ملے گا۔ رشک قمر چہرہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسی مکان میں آغا فرہاد کا فرزند تولد ہوا تھا اور ورما صاحب نے فوراً اس کا نام نادر فردین رکھ دیا تھا۔ وہ 2 سال کا ہو کر جاتا رہا، آج 25 برس کا کڑیل جوان ہوتا، لیکن اگر زندہ رہتا تو بھی کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ آفتاب تو زندہ ہے، میری بدقسمتی ناقابل یقین ہے۔ حفیظن بالٹی اٹھا کر نل پر چلی گئیں۔ رشک قمر نے جمیل کے خالی پلنگ پر نظر ڈالی۔ جمیل النساء، تمہیں تمہاری خودداری نے ہلاک کیا۔ اسے یاد آیا جمیل کو آغا فرہاد سے تب سے نفرت ہو گئی تھی جب اس نے نادر فردین کی ولادت کے بعد سانگ برڈز کلب میں فرہاد کو ورما سے یہ کہتے سن لیا تھا کہ اس طبقے کی چھوکریوں کے پاس بلیک میل کا یہ سہل ترین نسخہ ہے، کسی آئے گئے کی اولاد کسی مالدار شناسا کے سر مٹ دی۔ قمرن کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آغا فرہاد کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی تیز مزاج رئیس زادی بیوی سے بہت ڈرتے تھے اور سماج کے لوویسٹ آف دا لولی سے ان کی ہمدردی ہوا ہو چکی تھی، لیکن نادر فردین کے مرنے کے بعد اپنے اس رویے پر شدت سے نادم تھے۔ رشک قمر سے ملنا جلنا چھوڑ چکے تھے، مگر 200 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی تھی، جو اس نے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی بھلی کہہ کر شکریہ کے ساتھ قبول کی تھی۔ لیکن بلا کی ذہین اور اپاہج جمیل اس پروفیشن میں کبھی داخل ہی نہ ہوئی تھی اور پلنگ پر پڑی پڑی اپنے صاف و شفاف ذہن سے دنیا کو آر پار دیکھا کرتی تھی۔ آغا فرہاد کے ان جملوں کو اس نے کبھی معاف نہ کیا۔ پھر کیا ہوا وفاتی؟ رشک قمر نے پوچھا۔ فرہاد میاں نے تیسری بار روپے بھجوائے تو ہم نے چپے سے لے کر رکھ لیے۔ ان کے لیے اچھا ڈاکٹر بلوائیں گے، اچھا کھانا پکوایا کریں گے، گھر کی حالت سدھرے گی، پوچھیں گی، کہہ دیں گے لاٹری نکل آئی ہے یا کسی سے قرضہ لیا ہے۔ مگر ہمارے ایک بچے نے بھولے سے ان کو بتلا دیا، بہت بگڑیں، چلائیں۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹیا ہم آپ کو فاقے کرتے، ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری رکشہ ٹوٹ گئی تھی، انہوں نے ہمارے بچوں کی قسم دے کر ہم سے کہا اس رقم سے نئی رکشہ خرید لو، ہم تو مرنے ہی والے ہیں، تمہیں رکشے کے ذریعے اپنے کنبے کا پیٹ بھرنا ہے۔ مجبوراً ہم نے یہ رکشہ خریدی، جو پیسے بچے اس سے بٹیا نے ہمارے بچوں کے کپڑے بنوا دیے۔ ارے وہ انسان تھیں کہ فرشتہ، مگر ضدی ایسی کہ ہسپتال میں بھرتی ہونے کو آخر دم تک تیار نہ ہوئیں۔ جب تک چل پھر سکتی تھیں گانے کے پروگرام مل جاتے تھے، پلنگ سے لگ گئیں تو چکن کاٹنے لگیں، اس میں 20 روپے کما لیتی تھیں۔ بٹیا بھوک سے مری، ہم جو دال بھات کھاتے تھے وہی انہیں کھلاتے تھے، ہمیں معلوم ہے وہ بھوکی رہتی تھیں، کہتی تھیں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر ہمیں نہ کھلاؤ۔ 2 نوالے کھا کر ہاتھ کھینچ لیتی، کہتی ہمارا ہاضمہ خراب ہے۔ لالٹین کی روشنی میں چکن کاٹتے کاٹتے سو جاتی۔ رشک قمر پتھر کا بت بنی سنتی رہی۔ وفاتی رکشہ کو جھاڑ پوچھ کر چلنے کے لیے تیار ہوئے، پھر خود ہی بولے، یہ رکشہ خرید کر ہم آغا فرہاد کو بتلا آئے تھے کہ بٹیا نے پیسے اب بھی نہیں لیے، ہم کو دے دیے۔ وفاتی، جمیل کے ٹھیکیدار سے ہمارے لیے کام لا دو۔ بٹیا آپ ریڈیو پر گائیے، پہلے تو گاتی تھیں۔ اب ہماری آواز ریڈیو کے لائق نہیں رہی، ہم یہاں تھے جب ہی بہت عرصے سے گانا چھوڑ چکے تھے۔ چکن بنانے کا ریٹ آج کل کیا ہے؟ کرتوں کی ترپائی فی کرتا 10 پیسے، ایک ساری کے 5، 10 یا 15 روپے، بھاری کام کے 20-25، ایک نیا پیسہ فی مری پتی، ایک آنا فی پھول پکی کڑھائی، پتی میں جالی بنانے کا ایک نیا پیسہ، ایک نیا پیسہ فی شیڈو ورک، ایک نیا پیسہ فی بوٹی۔ ایک عورت ایک ساری نہیں بنا پاتی، ایک گھر میں مری پتی بنے گی، دوسرے میں شیڈو ورک، تیسرے میں بیل۔ جمیل بٹیا مری پتی بناتی تھیں۔ بٹیا یہی ساریاں بازار میں اور فورن میں جا کر سینکڑوں میں بکتی ہیں، کاریگر بھوکے مرتے ہیں۔ دوسرے روز صبح 9:30 بجے ٹھیکیدار
4 کرتے، ایک سفید ساری اور سفید دھاگا لے کر ڈیوڑی پر آیا۔ قمرن نے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے سے سارا سامان لیا۔ ٹھیکیدار نے دھاگا ناپ کر دیا کہ عورت کہیں 2-3 گز اپنے پاس نہ رکھ لے۔ پھر وہ بکچہ سنبھال کر پڑوس کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ قمرن کھپریل میں آئی، بوسیدہ تخت کو جھاڑن سے خوب اچھی طرح صاف کیا، اس پر چادر بچھائی اور ساری اپنے سامنے پھیلا کر اس پر چھپے ہوئے بیل بوٹوں کو غور سے دیکھا، سوئی میں سفید دھاگا پرویا، دیوار کے سہارے بیٹھ کر ساری کا آنچل گھٹنوں پر پھیلایا اور بوٹا کاڑھنا شروع کیا۔ تب وہ دفتن اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔